اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ گئے 115 مسئلہ 30 صفحہ۔ 115 مسئلہ سے پہلے ہے کہ نجاست ثابت ہونے کے طریقے۔ آج آپ کو ایک نئی بات دیتے ہیں جو آگے ساری فقہ میں کام آتی رہے گی، سمجھیں پہلے بعد میں لکھنا۔ ایک ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے حکم۔ اس دن بھی آپ کو ہم نے کہا تھا کہ موضوع کے تبدیل ہونے سے حکم تبدیل ہوتا ہے۔ مثلا موضوع ہے آپ کا مسافر اور اس پر حکم لگتا ہے آپ پر قصر پڑھنا واجب ہے۔ جب مسافر تھا واپس جب آ گیا ہے تو اب تو گھر آ گیا نا، اب تو موضوع نہیں ہے، مسافر والا موضوع اس پہ صدق نہیں کرتا، تو اب اس کا حکم اور ہو جائے گا کہ آپ پر پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو حکم ہے واجب ہے، حرام ہے، یہ والے حکم جس پہ لگتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں موضوع۔ اچھا، آپ کا موضوع ہے یہ کپڑا اور اس پر حکم لگے گا شریعت کا کہ یہ نجس ہے یا یہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا موضوع ہے مثلا خون، اس پر حکم لگ رہا ہے کہ یہ نجس ہے۔ آپ کا موضوع ہے وہ اس کا خون جو خون جہندہ نہیں رکھتی، مچھلی، تو اس پر حکم لگ رہا ہے کہ یہ پاک ہے۔ تو ایک ہے موضوع جس پر شریعت کے احکام لگتے ہیں۔ موضوع بنا کے دینا یہ شریعت کا کام نہیں ہے، موضوع خود بخود بن جائیں گے، شریعت احکام لگاتی ہے۔ مثلا مرد ہے، یہ تو اللہ نے بنایا نا، شریعت نے تو مرد نہیں بنایا نا، شریعت اس پر حکم لگائے گی کہ آپ پر مغرب اور عشاء کی نماز احتیاط واجب بنا پر اونچی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے۔ موضوع ہے خاتون، اس پر شریعت حکم لگاتی ہے کہ آپ مغرب عشاء کی نماز اونچی آواز میں پڑھیں، آپ کی مرضی، جو اگر اخفاتی پڑھیں آپ کی مرضی، مغرب عشاء۔ تو موضوع جو ہے نا وہ شریعت نے بنا کر نہیں دینے ہوتے، موضوع خود بخود بنے ہوئے مل جاتے ہیں، شریعت احکام لے کر آئی ہے، شریعت موضوع لے کر نہیں ہے۔ دین کے آنے سے پہلے لوگ سفر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ پھر دین آیا، اس نے کہا ہے کہ نماز قصر پڑھنا واجب ہے۔ مسافر تو پہلے بھی تھے، لوگ بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ شریعت آنے سے پہلے خون تھا یا نہیں تھا؟ تھا، تو شریعت نے آ کر کہا نجس ہے۔ تو شریعت موضوع نہیں لاتی، شریعت احکام لاتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ شریعت نے احکام دینے ہیں، موضوعات نہیں دینے۔ موضوع دنیا میں خود بخود پہلے سے موجود ہے۔ اچھا، سمجھ آئی؟ اب ہے موضوع کو ثابت کرنا، یہ والا کام کا موضوع کو کہ یہ موضوع ہے، یہ ثابت کرنا کہ بندہ مسافر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک موضوع ہے نا۔ یہ ثابت کرنا کہ اس کپڑے پر خون لگا ہے کہ نہیں لگا، یہ شریعت نے ثابت نہیں کرنا، شریعت نے تو حکم لگانا ہے، لگ گیا ہے تو نجس ہے، جو نہیں لگا تو پاک ہے۔ تو شریعت نے پاک اور نجس کی بات کرنی ہے، نہ کہ یہ خون ہے یا خون نہیں ہے، خون ہے کہ سیاہی ہے سرخ رنگ کی، رنگ ہے کہ خون ہے، یہ شریعت نے فیصلے نہیں کرنے، یہ موضوع ہے۔ تو موضوع کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کا موضوع ثابت ہوتا ہے علم کے ساتھ، آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ خون ہے، اب موضوع ثابت ہے، اب احکام آئیں گے کہ نجس ہے۔ یا اطمینان کے ساتھ، علم اور چیز ہے جس میں 100% آپ کو پتہ ہے ابھی دن ہے نا، تو آپ کو 99% پتہ ہے دن ہونے کا یا 100% پتہ ہے، یہ علم ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے اطمینان، اطمینان علم سے تھوڑا کم ہے، آپ کو 99%، 98%، 97% آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ مسافر ہے، یہ مثلا خون ہے۔ یہ جو 100 سے کم ہے لیکن شک نہیں ہے، یہ اطمینان ہوتا ہے۔ 99%، 98%، 97، اس طرح یہ جو ہے نا یہ اطمینان ہے۔ علم حجت ہے، موضوع کو ثابت کر دے گا۔ اطمینان دو طرح سے آتا ہے، ایک دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ان کو ہر بات پہ اطمینان آ جاتا ہے نا، ایسے نہیں۔ اوکلائی طریقے سے اطمینان جو آئے، اوکلا ہم لوگ، اوکلا جو ہیں ہم
जिस रास्ते से इत्मीनान लेते हैं ना, उस रास्ते से आने वाला इत्मीनान हुज्जत होगा, वो भी मौजू को साबित कर देगा। समझ आई? इसलिए अब हम जब भी लफ्ज़ इत्मीनान आएगा ना, हम कहेंगे इत्मीनान उकलाई जो है वो हुज्जत होता है। इत्मीनान उकलाई क्या होता है? जो उकला के रास्ते से आ रहा हो, यानी जिस रास्ते से उकला को इत्मीनान होता है उसी तरीके से आपके पास आया तो ये इत्मीनान हुज्जत है। अब एक खातून खड़ी थी, उसको नजर ही कुछ नहीं आता, ऐनक लगाए हुए 10 नंबर, वो कहती है मुझे चांद नजर आ गया है। तो ईद का चांद, तो इस पर उकला इत्मीनान करेंगे? नहीं करेंगे। भाई तू डॉक्टर के पास जा, तू चांद देखने क्या करने लगे, आंखों वाले डॉक्टर के पास जा। तो यहाँ इस रास्ते से इत्मीनान जो आएगा वो इत्मीनान उकला ही नहीं होगा, वो बचगाना इत्मीनान होगा। बचगाना इत्मीनान हुज्जत नहीं होता। तो हुज्जत होता है, दलील होता है कौन? उकलाई इत्मीनान। तो लिहाजा कोई मौजू साबित करना है तो एक तो इल्म जो 100% पे है बंदा, वो हुज्जत है। एक इत्मीनान जो उकलाई रास्ते से आए, और तीसरी चीज मौजू साबित करनी है ना, तो वो है बय्यना। बय्यना कहते हैं गवाही को। गवाही जो चलती है शरीयत में 2 आदिल मर्दों की चलती है, कहीं 4 खवातीन की भी चल जाती है, लेकिन अक्सर 2 आदिल मर्द। अगर एक मर्द है आदिल, गवाही वो गवाही नहीं बनेगी। गवाही हमेशा 2 आदिल। आदिल वो होता है जो वाजिबात को अदा करने वाला, हराम से रुकने वाला, जिसके पीछे नमाज जायज होती है। तो 2 आदिल मर्दों की गवाही चलती है। समझ आई? जिसको शरीयत में बय्यना कहा जाता है। बय्यना, बे ये नून और छोटी ते जो है बन जाती है, बय्यना तुन या बय्यना। तो तीसरी चीज जो मौजू को साबित करती है वो क्या है? बय्यना। आप दोनों के लिए ये हमारी बातें नहीं होंगी। जब आप पिछले 13 दर्स रिकॉर्डिंग है ना वो सुनेंगे ना, फिर आप और मुबासा भी करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, फिर आप में भी महारत आ जाएगी। ये चूंकि इतने दिन पढ़े हुए हैं ना, ये मानूस हो गए हैं किताब से, आप एक हफ्ते में आप भी ठीक हो जाएंगे। समझ आ गई? तो मौजू साबित होता है 3 रास्तों के साथ, इल्म, इत्मीनान या बय्यना। या हम इस तरह भी कह सकते हैं इल्म और इत्मीनान, इत्मीनान और कलाई, और दूसरी चीज है बय्यना। 2 भी बना सकते हैं। अच्छा, तहारत निजासत के बाब में, अभी हम तहारत निजासत पढ़ रहे हैं, अभी निजासत खत्म किया, आगे और बातें। तहारत निजासत क्या है? तहारत निजासत के बाब में एक और तरीका भी है मौजू को साबित करने का। वो है जिसके हाथ में चीज है ना, वही खबर दे दे कि ये नजस है, तो फिर वो नजस होगी। जिसके हाथ में चीज है वही कहे कि ये पाक है, तो वो पाक होगी। मसलन आप मेरे मेहमान हैं, मैंने अपना घर के बर्तन आपके सामने ले आया, खाना खाना है, तो आपने कहा ये पाक है, मैंने कहा पाक है, बस ये साबित हो गया कि पाक है। समझ आई? जिसके हाथ में चीज है वो खबर दे दे तो भी चीज वो भी मौजू साबित कर देती है। समझ आई? वो इस तरह ना, हम उससे पूछेंगे तेरे हाथ में ये कपड़ा है, इस पे निजासत लगी है या नहीं लगी? वो कहेगा नहीं लगी। बस निजासत का ना लगना ये मौजू साबित हो गया है। अब जब निजासत ना लगी हो तो शरीयत भी हुक्म लगाती है कि पाक है। तो उसने ये मौजू जो होता है कि निजासत इससे मस नहीं हुई या निजासत इसको लगी है, ये वाली बात उसने करनी है। शरीयत ने आगे कहना है जब लगी है तो नजस है, नहीं लगी तो पाक है। तो शरीयत ने पाक निजासत का फैसला शरीयत ने करना है, इसने फैसला करना है कि निजासत से मुलाकात हुई है या नहीं। तो ये मौजू को साबित करता है वो बंदा जिसके हाथ में चीज हो, उसको हम कहेंगे जुल याद का खबर देना। अब आप अरबी पढ़ेंगे तो समझ आएगा याद क्या चीज होती है। हाथ को याद कहते हैं। अच्छा, जुमानी वाला, हाथ वाला जो है, जिसके हाथ में है चीज वो खबर दे दे। अच्छा, तो ये 3 तरीके हैं। पहले मसले में यही है, 115 मसला देखें। किसी भी चीज की निजासत 3 तरीकों से साबित होती है। नंबर 1, खुद इंसान को यकीन या अकली तरीके से इत्मीनान हो जाए। देखा, अकली की जगह वो कलाई लिखना चाहिए, इसने गलत तर्जमा किया है। खुद इंसान को यकीन हो जाए, जिसको हमने 100% कहा है, इल्म जिसको कहा है। इल्म और यकीन एक ही माना में है। या ओकलाई तरीके से इत्मीनान, या अकली की जगह आप ओकलाई लिख दें, ये गलती है। आप में से कोई ऐसा बंदा होना जो इस तरह वाली गलतियां भी जो है ना वो जमा करता जाए, फिर उनको कहेंगे कि ये इस्लाह करो। ये ऐसे हो सकता है गलती की मिनहाल या अबासल या आप लोग, ये जो पहला सफ़ा है ना,
اس پہ آپ لکھیں صفحہ نمبر فلاں، یہ صفحہ نمبر 30 لکھ دیں، بس صرف 30 لکھ دیں پہلے صفحے پہ، آپ لکھا کریں بس، اور کوئی نہ لکھے، کتابیں خراب نہیں کرنی، اس پر لکھ دیں 30 اور ادھر اس کے نیچے لائن لگا دیں، عقلی کی جگہ وہ کلائی کر دیں جیسے کرتے ہو، اس کے ادھر سٹار چھاپ دیں، بس یہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ آئندہ آپ نے پھر غلطی جب میں کہوں گا ترجمے کی تو آپ نے اصلاح یہ لکھنا ہوگا، پھر وہ کراچی والوں کو کہیں گے وہ ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہاں عقلی کی جگہ لفظ وکلائی لکھنا ہے، اطمینان وکلائی ہوتا ہے، عقلی نہیں ہوتا، یا وکلائی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ فلاں چیز نجس ہے۔ اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو، ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ نجس ہوگی، تو اس سے ثابت نہیں ہوگا، ہمیں اطمینان چاہیے، یقین چاہیے یا اطمینان وکلائی چاہیے۔ گمان ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ لہذا کعوہ خانوں، اچھا آپ ہوٹلوں میں کعوہ خانوں میں آپ گئے ہیں چائے پینے ہوٹل میں، اب آپ کو گمان اگر ہو کہ یہ برتن پتہ نہیں نجس ہوئے ہوں گے یا نہیں، تو قاعدہ طہارت جاری ہوگا، پاک ہے۔ قاعدہ طہارت کو جو چیز جاری نہیں ہونے دیتی وہ ہے آپ کا علم یا اطمینان وکلائی، یا وہ خود کہہ دے دکان والا کہ یہ پیالہ نجس ہے، پھر اس میں نہ پیے گا۔ لہذا کعوہ خانوں ہوٹلوں میں جہاں لاپرواہ لوگ، وہ دھونے والے لاپرواہ ہیں، تب بھی آپ کو گمان ہے تو اصل طہارت قاعدہ طہارت جاری ہوگا، وہ کہے گا کہ ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ جہاں لاپرواہ لوگ اور ایسے لوگ کھاتے پیتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہیں کرتے، کھانا کھانے کی صورت یہ ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو جائے کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے، ان ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی صورت یہ ہے، پیچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی صورت یہ ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے وہ نجس ہے، جب تک اطمینان نہ ہو جائے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ قاعدہ طہارت جاری ہوگا، ہمیں نہ علم ہے نہ اطمینان ہے اس کے نجس ہونے کا، شک ہے، تو شک کی صورت میں ہمارے پاس قاعدہ طہارت ہے جو کہتا ہے کہ ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ یہ نجس ہے۔ جب یقین ہو جائے پھر کہنا کہ نجس ہے، یا اطمینان و کلائی ہو جائے کہ نجس ہے تو پھر اس کو نجس کہنا، اس کے علاوہ چیز کو پاک کرے، تو یہ قاعدہ طہارت ہے۔ آپ دونوں کو سمجھ آ گئی قاعدہ طہارت کی؟ قاعدہ طہارت یہ ہے کہ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ ہر چیز پاک ہے، کسی چیز کو نجس نہ کرو، ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے یا اطمینان و کلائی ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے، تو اس وقت نجس کہنا، اس کے علاوہ پاک۔ تو یہ ہوٹلوں والے پیالے شیالے سب پاک۔ اچھا، اور دوسرا طریقہ جس سے کسی چیز کی موضوع ثابت ہوتا ہے اور نجاست کا حکم لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں چیز ہے، جس کے اختیار میں چیز ہے، وہی خود خبر دے دے کہ بھئی اس کی نجاست سے ملاقات ہوئی ہے اور نجاست سے ملاقات لہذا یہ نجس ہے، وہ خود خبر دے دے۔ کسی کے اختیار میں کوئی چیز ہو اور وہ اس چیز کے بارے میں کہے کہ نجس ہے، مثلا کسی شخص کی بیوی یا نوکر یا ملازمہ کہے کہ برتن یا کوئی چیز، دوسری چیز جو اس کے اختیار میں آئے وہ نجس ہے، تو وہ نجس شمار ہوگی۔ جو اس کے ہاتھ میں آئے وہ اس کو اٹھاتا رہے، رکھتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے۔ جی، یہ دو طریقے ہو گئے، ایک ہے علم و اطمینان و کلائی، دوسرا ہے جس کے ہاتھ میں ہے صاحب اختیار کا خبر دینا، تیسرا طریقہ ہے وہی گواہی۔ یہ دوسرا طریقہ جو ہے نا، ہم نے آپ کو کہا تھا ہر موضوع دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے، علم و اطمینان اور دوسرا گواہی بینہ، یہ ہم نے پہلے کہا ہے نا۔ یہ تیسرا طریقہ صرف نجاست طہارت میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے وہی خبر دے دے، یہ نجاست طہارت میں ہے۔ باقی آگے موضوعات جو ہوں گے نا وہ ان دو طریقوں سے ثابت ہوں گے، ایک علم یا اطمینان اور دوسرا گواہی بینہ، علم یا اطمینان اور دوسرا بینہ، یہ طریقہ ہے ہر موضوع کو ثابت کرنے۔ یہاں باب نجاست طہارت میں یہ دوسرا، یہ جو اخبار ذوالجد آیا ہے، خبر دے دے جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے اختیار میں آئے، اس کی خبر سے ثابت ہونا، یہ یہیں تک ہے، آگے ذوالجد کی باتیں نہیں چلیں گی، جس کے ہاتھ میں ہے اس کی باتیں آگے نہیں ہوگی، آگے ہوگا علم و اطمینان یا بینہ۔ بینہ کو پہچان لیا ہے، بینہ مانی گواہی۔ تیسرا طریقہ کا بینہ قائم ہو جائے، بس یہ ہے جنہوں نے گواہی دی نا، عادل مرد
دو، ان کو ہم کہیں گے تم جو کہتے ہو نجاست سے ملاقات ہوئی ہے، کون سی نجاست سے ملاقات ہوئی؟ ان کو تھوڑا چیک کریں گے کہیں اشتباہ میں نہ ہو، تو ان کو کہیں گے، وہ کہیں گے نا نجس ہے، تو ہم کہیں گے کیسے نجس ہوئے؟ تھوڑا ان کو تفتیش کریں گے ان کی کہ وہ کہیں اشتباہ میں نہ ہو، غلطی میں نہ ہو سکتا ہے نجاست سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہوئی ہے، اور اس نجاست سے وہاں جو جا کر دیکھا تو وہاں تو نجاست تھی نہیں، وہاں تو سرخ رنگ تھا، تو ان سے پوچھیں گے بھئی کیسے نجس ہوا ہے۔ تو گواہی جب بھی لیں گے تو تھوڑا کچھ تفتیش کرنی ہوگی، جیسے جج پوچھتا ہے گواہوں سے تم تھے صحیح جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، جب ہوا ہے تو کیا ٹائم تھا اور تم وہاں کیا کر رہے تھے، اور جرح کرتا ہے گواہی دینے والے کی، وہ جرح ہم نے بھی کرنی ہوگی، تھوڑا اس سے پوچھیں گے۔ تیسرا، اگر دو عادل آدمی کہیں کہ یہ ایک چیز نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی بشرطے کہ وہ اس کی نجس ہونے کی وجہ بیان کریں، کیوں نجس ہے۔ مثلاً کہیں کہ جو چیز خون یا مثلاً پیشاب سے، مثلاً کہیں کہ یہ چیز خون یا پیشاب سے نجس ہوئی ہے، وجہ بیان کریں کیوں نجس ہے، سمجھ آئی؟ ہاں اگر ایک، اچھا اب یہاں پر یہ تین طریقے مکمل ہوئے کسی موضوع کو ثابت کرنے کے۔ اب ایک اور مسئلہ آگے آ رہا ہے اسی لائن میں، مسئلہ وہی ہے کہ ایک عادل شخص نے کہا ہے کہ یہ نجس ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، ورنہ ہاتھ والا تو دوسری قسم گزر چکی نا، جس کے ہاتھ میں وہ کہے چاہے عادل نہ بھی ہو چیز نجس ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے چیز نجس ہوئی ہے اور اس پر خون لگا ہے یا اس پر پیشاب لگا ہے، تو ایک بندے کی گواہی کافی ہے یا دو کا ہونا ضروری ہے؟ کہا ایک عادل ہے نا تو کافی ہونے میں اشکال ہے، کیا مطلب اشکال ہے؟ یعنی احتیاط واجب کی بنا پر اب احتیاط واجب چلاؤ، احتیاط واجب سے مراد کیا مطلب؟ یعنی سیاد کہہ رہے ہیں کہ میں فتویٰ تو نہیں دے رہا نجس ہونے کا، لیکن احتیاط واجب بنا پر احتیاط کرو، اجتناب کرو۔ اب کوئی اور مجتہد کہے کہ یہ پاک ہے تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ ہاں یہاں کوئی بنا ہے مسئلہ، ایک بندے کی کافی ہوگی یا کافی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے اور اس کی بات سے اطمینان نہ آئے، اگر اطمینان آ جاتا وہ تو پھر علم و اطمینان میں داخل ہو گئی نا پہلی صورت میں، اگر اطمینان نہ آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا، بندہ عادل ہے یا بندہ قابل اعتماد ہے ایک، اس نے خبر دی ہے، آپ کو اطمینان ہو جاتا تو پھر تو اوکلائی طریقے والا اطمینان تھا نا، وہ تو پہلی صورت میں داخل ہو جاتا علم و اطمینان والی میں، آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے تو اب احتیاط واجب بنا پر اس سے اجتناب کریں۔ اچھا ایک بندہ ہے اس کو حکم کا پتہ نہیں ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ چوہے کی مینگنی ہے، موضوع کو جانتا ہے، کیا وہ نجس ہوتی ہے یا پاک ہوتی ہے؟ اب اس ہمارے بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، تو اس پر واجب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پوچھے اس کا کیا حکم ہے۔ حکم کا پتہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، شریعت کا جاننا۔ اچھا یہ تو تھا جب موضوع کو جانتا ہے، حکم نہیں جانتا تو حکم پوچھنا یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ ہے حکم جانتا ہے کہ خون نجس ہوتا ہے، خون جہندہ والے کا خون نجس ہوتا ہے، لیکن موضوع کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ والا خون جہندہ کا ہے تو نجس ہے، جو اگر مچھر کا ہے تو پاک ہے، کون سا ہے یہ موضوع کو نہیں جانتا، تو موضوع کے بارے میں تفتیش کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یا یہی ایک قاعدہ کلیہ آپ کو دیں کہ حکم کا جاننا ضروری ہوتا ہے، موضوع کا جاننا، موضوع کی تفتیش، موضوع کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، حکم کا جاننا ضروری ہوتا ہے نہیں، موضوع کی تفتیش ضروری نہیں ہوتی۔ یہ ایک بندہ لکھ لینا، باقی پھر بعد میں اس سے لکھ لیا کریں، لیٹ ہوتے ہیں۔ حکم کا جاننا ضروری ہے، وہ مسائل وہ احکام جو بندے کو پیش آتے ہیں یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان احکام کا جاننا ضروری ہے، اور موضوعات کا جاننا ضروری نہیں ہے، اس کی تفتیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی یہ خون سامنے کپڑے پہ ہے نا، آپ کو شک ہے کہ مچھر کا ہے یا بندے کا ہے، اگر مچھر کا ہے تو پاک ہے،
اگر بندے کا ہے تو نجس ہے. اب موضوع کی تفتیش اور لیبارٹری میں میں لے جاؤں وہ کپڑا کہ دیکھوں کہ اس پر یہ کون سا خون ہے, کا لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس خون کے بارے میں آپ کو شک ہے نا, مچھر کا ہے تو پاک ہے, انسان کا ہے تو نجس ہے, یہ شک ہے نا. آپ موضوع کی تشخیص آپ پہ واجب نہیں ہے. جب یہ شک کو پاک اور نجس کا تو کون سا قاعدہ جاری ہوتا ہے؟ قاعدہ طہارت. تو آپ اس پر حکم جاری کریں. جب بھی آپ کو شک ہو کہ چیز نجس ہے یا پاک ہے تو یقین جب تک نجاست کا نہ ہو تو طہارت کا حکم جاری ہوگا. لہذا یہاں پر طہارت کا حکم جاری ہوگا. سمجھ آ گئی؟ ہاں, تھوڑا سا بھی ہو نجس ہوتا ہے. نجس تو وہ ہے, نماز کی حالت میں معاف ہے یا نہیں یہ اور بات ہے. خون نجس ہے. اگر خون وہ والا ہے نا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے, خون جہندہ والا, حیوان ایسا, انسان ایسا جو خون جہندہ جس کا ہے, اس کا خون ایک چھوٹا سا قطرہ لگا ہوا ہو نجس ہے. یہ اور بات ہے کہ نماز نجس, وہ خون اگر انگوٹھے کے پورے سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے, یہ اور بات ہے. لیکن نجاست تو ہے, یہ وہ نجاست جس کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے اگر انگوٹھے کے پورے سے کم ہے. اگر کوئی شخص مسئلے سے عدم واقفیت, مسئلے سے, موضوع سے نہ حکم سے, مسئلے سے مراد حکم ہے, مسئلے سے عدم واقفیت بنا پر یہ نہ جان سکے کہ ایک چیز نجس ہے یا پاک. مثلا اسے یہ علم نہ ہو کہ چوہے کی مہنگنی پاک ہے یا نہیں, چوہے کی مہنگنی پاک ہوتی ہے یا نجس, یہ شک ہو, یعنی حکم میں شک ہو. یہ جانتا ہے کہ یہ چوہے کی مہنگنی سامنے پڑی ہے, موضوع میں جاہل نہیں ہے بلکہ حکم سے جاہل ہے, تو اسے چاہیے کہ مسئلہ پوچھ لے. اس کو جو مسئلہ پیش آ گیا ہے تو آپ پوچھیں. لیکن اگر مسئلہ جانتا ہو اور کسی چیز کے بارے میں اس سے شک ہو پاک ہے یا نہیں, مثلا یا موضوع والا شک بنا رہے ہیں, مثلا اسے شک ہو کہ وہ چیز خون ہے یا نہیں, خون ہے یا سرخ رنگ ہے, یہ شک ہو تو یہ اب موضوع کے بارے میں شک ہے نا. اگر خون ہے تو نجس ہے, اگر سرخ رنگ ہے تو پاک ہے. تو اب یہ کیا ہے, سرخ رنگ ہے یا خون ہے؟ تو اس صورت میں موضوع کی تفتیش ضروری نہیں ہے. اور مثال, یا یہ نہ جانتا ہو کہ مچھر کا خون ہے یا انسان کا, یہ کون سا خون ہے تو خون مچھر کا ہے یا انسان کا, تو وہ چیز پاک شمار ہوگی اور اس کے بارے میں چھان بین کرنا پوچھنا لازم نہیں ہے. موضوع کی چھان بین کرنا لازم نہیں ہے. آپ کو شک ہے کہ مچھر کا ہے یا انسان کا ہے تو قاعدہ طہارت جاری ہوگا. آپ کو شک ہے کہ خون ہے یا سرخ رنگ ہے تو قاعدہ طہارت جاری ہوگا. خون ہے تو نجس, نہیں تو پاک. شک ہو گیا ہے پاک اور نجس کا, قاعدہ طہارت جاری ہوگا کہ پاک. اچھا, اب ہے آج ایک اور قاعدہ بھی آ رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں علم اجمالی. آج علم اجمالی بھی آ گیا تو آپ پر بہت بہت بڑھتا جا رہا ہے. مباحثہ اس کا کیا کریں, توجہ پہلے سمجھیں بعد میں لکھوں. پہلے سمجھیں بعد میں. بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تفصیلی علم ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا یہ ہاتھ نجس ہے اور یہ پاک ہے, تفصیل سے پتا ہے یہ نجس ہے یہ پاک ہے. ایک تو یہ ہے, اس صورت میں اس کو دھوؤں گا اور یہ پاک ہے, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرا ایک ہاتھ نجس ہے, کون سا نجس ہے مجھے یہ پتا نہیں ہے. تو یہاں تفصیلی علم ہے یا اجمالی طور پر؟ اجمالی کہتے ہیں غیر واضح علم, علم ہے لیکن تفصیل کا مجھے پتا نہیں ہے, تو یہ اجمال. اجمال تفصیل کے مقابلے میں. تو اب مجھے علم تو ہے میرا ایک ہاتھ نجس ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ کون سا ہاتھ نجس ہے, تو اس صورت میں علم اجمالی کی صورت میں احتیاط کی جاتی ہے. علم اجمالی کی صورت میں احتیاط. اب دونوں ہاتھوں سے احتیاط کریں, اس کو بھی دھو لیں اس کو بھی دھو لیں. لکھیں, علم اجمالی کی صورت میں احتیاط کی جاتی ہے. ہاں, ابھی آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. اچھا, آپ کے پاس دو کپڑے ہیں, آپ کے پاس دو کپڑے ہیں, ان میں سے ایک نجس ہے, ایک جوڑا اور دو جوڑے ہیں آپ کے پاس, ان میں سے ایک نجس ہے. آپ کو یہ بھول گیا کہ نجس کون سا ہے پاک کون سا ہے, تو یہاں بھی آپ کے پاس علم اجمالی ہے, تفصیلاً پتہ نہیں ہے, تو پھر دونوں ہی دھونے پڑیں گے. آپ کے پاس 3 کپڑے ہیں, 4 جوڑے ہیں, ان میں سے ایک نجس ہے تو چاروں ہی دھونے پڑیں گے. جب شک ہو, دو طرف دو باتیں ہیں کہ شلوار نجس ہے یا
قمیض نجس ہے تو بھی دونوں کو دھونا پڑے گا. اچھا یہ ہے اپنی چیزوں کے بارے میں علم اجمالیہ. اگر اس طرح ہو دونوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے نا، اس لیے اس ہاتھ کو بھی استعمال کرنا ہے، اس کو بھی، نماز میں دونوں ہاتھ آپ کے ساتھ ہوں گے، تو لہذا علم اجمالی جو ہے اس کے مطابق آپ نے احتیاط کرنی ہوگی. ایک دفعہ ایسے آئے کہ یا تو میرے کپڑے نجس ہیں یا مثلا شعیب کے کپڑے نجس ہیں، میرے یا نجس ہیں یا شعیب، اس والے تو میں نے پہننے ہی نہیں ہے، میں نے انہی میں نماز پڑھنی ہے. اس صورت میں علم اجمالی بکھر گیا ہے، اپنے بارے میں اور اپنے دوسرے جوڑے کے بارے میں نہیں، اس کے کپڑوں کے بارے میں. تو یہاں ہم نے احتیاط نہیں کرنی. احتیاط اس وقت ہے جب علم اجمالی کا تعلق میرے ساتھ ہو. اب ایک بات شعیب کے ساتھ تعلق ہے اور ایک بات کا میرے ساتھ تعلق ہے، تو یہاں علم اجمالی ہمیں احتیاط کی طرف نہیں لے جائے گا. احتیاط کی طرف کب لے جائے گا؟ جب علم اجمالی میں دونوں یا تینوں باتوں کا میرے ساتھ تعلق ہو. مثلا مجھے شک ہے نا، یا میرا موبائل نجس ہے، یا میرا ہاتھ نجس ہے، یا میرا کپڑا نجس ہے، تو اب تینوں کا میرے ساتھ تعلق، تو پھر ہم نے احتیاط کرنی ہوگی. اگر اس طرح ہے کہ یا شعیب کے کپڑے نجس ہیں یا میرے نجس ہیں، ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو یہاں پر اس کے کپڑوں کا اسی کے ساتھ تعلق ہے، میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. میرے کا میرے ساتھ تعلق ہے، یہاں پر احتیاط نہیں ہے، یہاں پر میں آزاد ہوں، انہی میں نماز پڑھ سکتا ہوں. تو علم اجمالی میں جہاں دو تین چیزیں بن رہی ہیں نا، ان ساری چیزوں کا تعلق میرے ساتھ ہو تو پھر احتیاط ہے. سمجھ آئی؟ اس کے علاوہ احتیاط نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسئلے کہاں تھے 117، اگر کسی نجس چیز کے بارے میں شک کو نہ، یہ 118 میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے پہلے. 117 میں ہے دونوں، اب سمجھو دونوں اکٹھے ہم پڑھ لیں گے. 117 میں استصحاب ہے کہ ایک چیز دیکھو توجہ، ایک چیز پہلے پاک تھی، اب آپ کو شک ہے کہ وہ نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہی پہلا یقین کھینچ کر لے آؤ کہ پہلے پاک تھی، اب شک ہے نجس ہوئی ہے یا نہیں، تو وہی یقین کو لاتے ہیں. پہلے یقین تھا کہ پاک ہے، اب شک ہے کہ پاک ہوئی ہے، نجس ہوئی ہے یا نہیں، تو وہی یقین لے آؤ. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال انہوں نے لکھی ہے، پہلے یقین تھا کہ نجس ہے، اب شک ہے کہ پاک ہو گئی ہے یا پاک نہیں ہوئی، تو وہی نجاست والا یقین کھینچ کر لے آؤ. یہ ایسے ہوتا ہے کپڑے ہم کبھی دھوتے ہیں، ہم پہلے تو جو نجس تھے اب کیا پاک ہو گئے ہیں یا نہیں، یہ شک ہو گیا ہے تو وہ پہلے والے نجاست والا حکم لے آؤ، پھر سے دھو لو. یہ دو باتیں، استصحاب والی بات پہلے ہے اور وہ والی بات علم اجمالی والی بعد میں ہے. پہلے ہم وہی مسئلہ 117 پڑھتے ہیں، استصحاب والی بات. اگر کسی نجس چیز کے بارے میں شک ہو کہ پاک ہو گئی ہے یا نہیں، 7 بجے تو نجس تھی، اب 10 بجے پاک ہو گئی ہے یا نہیں، تو وہ نجس ہے، استصحاب. اور اسی طرح اگر کسی پاک چیز کے بارے میں شک ہو کہ نجس ہو گئی ہے یا نہیں، تو وہ پاک شمار ہوگی. پہلے پاک تھی، اب شک ہے نجس ہے یا نہیں، تو استصحاب کریں گے. اگر کوئی شخص ان چیزوں کے نجس یا پاک ہونے کے متعلق پتہ چلا بھی سکتا ہو تو تحقیق ضروری نہیں ہے، کیونکہ موضوع کی تشخیص ضروری نہیں ہوتی. یہ ہم نے پڑھ لیا نا کہ موضوع کی تفتیش ضروری نہیں ہوتی. اب ہمارے سامنے ایک چیز پڑی ہے، ہمیں شک ہے کہ یہ پاک ہے یا یہ نجس ہے، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے. اگر ہم چیز یہاں سے اٹھا کر وہ روشنی میں لے جائیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے یا نہیں. کہا یہ موضوع کی تشخیص آپ کر رہے ہیں، موضوع کی تفتیش ضروری نہیں ہوتی. جب آپ کو پتہ ہے کہ نجاست لگنے سے نجس ہو جاتی ہے اور نہ لگے تو پاک ہوتی ہے، یہ حکم کا پتہ ہے، جی پتہ ہے. حکم کے لیے علم طلب کرنا ضروری ہوتا ہے، موضوع کے لیے ضروری نہیں ہوتا. تو لہذا آپ موضوع کی تشخیص کے لیے لائٹ کے نیچے لے کر کپڑے کو لے جانا ضروری نہیں. اگر کوئی شخص ان چیزوں کے نجس یا پاک ہونے کے متعلق پتہ چلا بھی سکتا ہو، وہ لائٹ کے نیچے لے جا سکتا ہے، تو بھی تحقیق ضروری نہیں. اب وہ علم اجمالی والا، اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ جو 2 برتن یا 2 کپڑے وہ خود استعمال کرتا ہے، یعنی اسی کے ہیں، وہ استعمال کرتا ہے 2 برتن یا 2 کپڑے، ان میں سے ایک نجس ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا نجس ہے، تو کہا احتیاط کریں گے، علم اجمالی بن گیا، دونوں سے احتیاط. لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سا نجس ہے، ان میں سے ایک نجس ہے لیکن یہ پتہ نہیں کون سا نجس ہے، تو دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور مثال کے طور پر اگر یہ نہ جانتا ہو کہ خود اس کا کپڑا نجس ہوا ہے یا وہ کپڑا جو اس کے زیر استعمال نہیں ہے، یعنی میرا کپڑا نجس ہے یا شعیب کا کپڑا نجس ہے، اور کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے،
وہ کپڑا جو شعیب کی ملکیت ہے وہ نجس ہوا ہے یا میرا نجس ہوا ہے، یہ شک ہو تو اب دونوں کپڑوں کے ساتھ میرا تعلق تو نہیں ہے، یہاں پر علم اجمالی نہیں بن سکتا وہ والا جو تکلیف کو لے آتا ہے، حکم کو لے آتا ہے، احتیاط والے حکم کو لے آتا ہے۔ اور کسی دوسرے شاخ کی ملکیت ہے یا یہ میرا نجس ہے یا اس کا نجس ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے سے اجتناب کرے، اپنے کپڑے میں اصالہ طہارت جاری کرے، بس ٹھیک ہے۔ یہاں علم اجمالی احتیاط نہیں کروائے گا، احتیاط اس وقت کرواتا ہے جب علم اجمالی اپنی چیزوں کے بارے میں ہاں اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسے دونوں جوڑے اسی کے ہوتے پھر ہم کہتے ہیں احتیاط کرو، اب ایک اس کا ایک اس کا، تو اس پہ احتیاط ضروری نہیں ہے، یہ اصالہ طہارت جہاں جاری کر سکتا ہے کہ پاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہے آگے کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ یہ آپ شارٹ کورس میں بھی کچھ پڑھ چکے ہوں گے جو شارٹ کورس میں تھے کہ نجاست منتقل ہوتی ہے رطوبت کی شکل میں، کتا خشک ہے آپ نے ہاتھ لگا کچھ نہیں لیکن تر تھا، اس کی رطوبت اندر منتقل بھی ہوئی ہے، اتنا تر ہو، ایک دفعہ ہوتا ہے تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگتا ہے لیکن اس کی رطوبت یہاں منتقل نہیں ہوتی، تو رطوبت وہ جو منتقل ہوتی ہے اس ہاتھ کی طرف مثلا وہ آگے نجس کرے گی، سمجھ آئی؟ اگر رطوبت منتقل نہیں ہوتی تو وہ نجاست نہیں پھیلے گی۔ اگر کوئی پاک چیز کسی نجس چیز سے لگ جائے اور دونوں یا ان میں سے ایک اس قدر تر ہو کہ ایک کی تری دوسری تک پہنچ جائے، وہ رطوبہ منتقل ہونے والی، رطوبہ منتقلہ کہو یا رطوبہ مسریہ کہو، مسریہ معنی سرایت کرنے والی، تو رطوبہ مسریہ وہاں تھی، وہاں نہیں تھی، اس قدر ہو کہ ایک کی تری دوسرے تک پہنچ جائے تو پاک چیز نجس ہو جائے گی، یعنی رطوبت اتنی تھی کہ ایک چیز کی رطوبت دوسری چیز کی طرف نہیں گیا، پاک چیز تر تھی اور اس کی رطوبت نجس تک پہنچ گئی ہے، یا نجس چیز تر تھی اور اس کی رطوبت پاک چیز پر پہنچ گئی، یا دونوں ہی تر تھی ایک دوسرے کی طرف رطوبت منتقل ہوئی ہے تو یہ نجس ہو جائے گی۔ اچھا یہاں تک تو بات ہو گئی واضح، نجاست پھیلتی ہے رطوبت کے ساتھ، بغیر رطوبت کے نہیں پھیلتی، رطوبت بھی وہ جو منتقل ہونے والی ہے ایک چیز سے دوسری چیز۔ اب ایک مثال آپ کو دیں، ایک مثال، اور یہ ایک قاعدہ یہاں کا بھی چھوٹا سا ہے اگرچہ یہ بھی یاد رکھنا۔ مثال یہ ہے کہ میرے کپڑے پہ لگ گیا ہے پیشاب، جس کو آپ چھوٹا پیشاب کہتے ہیں، لگا خشک ہو گیا، کپڑا نجس ہے نا، تو یہ پہلی چیز ہے جو پیشاب سے نجس ہے۔ پھر میرا ہاتھ تار تھا، یہ تو خشک تھا، میرا ہاتھ تار اس پہ لگا ہے تو اب میرا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا کیونکہ اس میں اتنی تری تھی جو ادھر چلی آئی ہے، یہ بھی نجس، اب ہاتھ تار ہے۔ پھر میں نے ہاتھ لگایا ہے آگے، آپ کو ہاتھ ملایا ہے، آپ کا ہاتھ تار تھا یا میرا ہاتھ تار تھا تو وہ نجاست پھیل گئی، اب آپ کا ہاتھ بھی تار، یہ کتنی نجس بن رہی ہے؟ تیسری۔ اب کتنی بنی ہے؟ اب آپ نے آگے ہاتھ دیا منصب کو، منصب کا ہاتھ تار تھا یا آپ کا ہاتھ تار تھا، آگے تری تو منتقل ہوئی ہے لیکن نجاست چوتھی چیز کی طرح منتقل نہیں ہوتی، نجاست ہمیشہ تین میں ہی رہے گی، چوتھی میں منتقل، یہ قاعدہ ہے۔ یہ کیسے ہم نے مثال بنائی ہے، پہلے کپڑا جو جس پہ پیشاب لگا، کپڑا خشک ہو گیا، اگر کپڑے کے اوپر پیشاب ہے اور وہی پیشاب آپ کے ہاتھ پہ اور اس کا ہاتھ پہ جو پیشاب ہے وہ پیشاب تیسرے شاخ اور وہ پیشاب چوتھے شاخ اور وہی پیشاب، یہ تو پہلا نجس بن رہا ہے کیونکہ پیشاب آگے پھیل رہا ہے۔ ہم نے کپڑے کو خشک کیا ہے نا، یہ تو آگے نجس کر نہیں سکتا، ادھر سے تر ہاتھ آیا ہے، جو تر ہاتھ اس کپڑے پہ لگا ہے، اب پیشاب نہیں لگا ہے اس کے ہاتھ کو، اس کی اپنی تری ادھر منتقل ہوئی ہے، پیشاب والے کپڑے کی طرف ہاتھ نجس ہو جائے گا، یہ دوسرا نجس بنے گا اس کا ہاتھ، پھر اس کا ہاتھ منصب کے ہاتھ میں گیا تو منصب کا ہاتھ تیسرا نجس بن جائے گا، پھر منصب نے آگے انصار کو ہاتھ دیا تو انصار کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا کیونکہ نجاست تین تک رہتی ہے، چوتھی جگہ نجاست نہیں جا سکتی، یہ قاعدہ ہے، نجاست ہمیشہ تین تک رہے گی، یہ قاعدہ ہے، سمجھ آئی؟ بس یہ ہے کہ وہی خود پیشاب آگے نہ پھیل رہا، ورنہ پیشاب کا تو 100 تک بھی چلا جائے گا، وہ خود جو جا رہا ہے این نجاست، جیسے چھوٹے بچے کی چارپائی پر کر دیتے وہ خشک ہو جاتی ہے، بہترین مثال ہے، بچے نے چارپائی پہ پیشاب کیا وہ خشک ہو گئے،
ہے تو نجس، ہم نے دھوئی تو نہیں ہے، اور دھوپ سے وہ پاک ہو نہیں سکتی، وہ پانی سے پاک ہوگی، ہم نے نہیں دھوئی. پھر ہم جو آئے غسل کر کے ہم اسی چارپائی پہ بیٹھے، ہمارے کپڑے تر تھے، وہ اس کی رطوبت اس پیشاب تک پہنچ گئی، کپڑوں والی رطوبت، تو اب کپڑے بھی نجس. یہ دو. تیسرا جو کسی نے ہاتھ تر تھا یا اس نے کپڑے تر تھے، اس نے ہاتھ جو لگا کپڑوں پہ تو تری منتقل ہو گئی، تو یہ ہاتھ بھی نجس. اب وہی ہاتھ آگے کسی شخص کو ملایا جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا. نجاست 3 تک رہتی ہے. اچھا، لیکن ملا، لیکن دوسری لائن کے درمیان میں آئے، لیکن اگر واسطہ متعدد ہو جائے تو نجاست تو نجس نہیں ہوگا. 3 تک نجاست رہے گی، چوتھی چیز نجس نہیں ہوگی. مثلا آپ دیکھا ہے، مثال دے رہے ہیں، اگر دایاں ہاتھ پیشاب سے نجس ہو، پیشاب سے نجس ہو کر خشک ہو گیا ہے، اور یہ ہاتھ ایک نئی رطوبت کے ساتھ، وہ والا نہ پیشاب آگے نہیں گیا، یہ خشک ہو گیا ہے، نئی رطوبت کے ساتھ بائیں ہاتھ کو لگے تو پھر بائیں ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا. اب اگر بایاں ہاتھ، یہ دو نجس ہو گئے، ایک دایاں ہاتھ بھی نجس، بایاں بھی نجس. اب اگر بایاں ہاتھ خشک ہونے کے بعد مثلا تر لباس سے لگے تو وہ لباس بھی نجس ہو جائے گا، یہ تیسرا نجس. لیکن اگر اب وہ لباس کسی دوسری چیز کو لگ جائے تو وہ چوتھی چیز نجس نہیں ہوگی. ہاں اگر تری اتنی کم، اچھا یہ تھا مسئلہ نمبر 119 شروع ہے نا، اس میں آیا ہے بات کہ تری اتنی ہو کہ ایک کی تری دوسری تک منتقل ہو جائے، تب نجاست کا انتقال ہوتا ہے. اگر تری اتنی کم ہے کہ ایک کی تری دوسرے کی طرف منتقل ہی نہیں ہوئی ہے، پھر نجاست منتقل نہیں ہوگی. جیسے خشک کتے کو ہاتھ لگاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح اتنی کم تری ہے کہ ایک کی تری دوسرے تک نہیں پہنچ تو وہ نجس نہیں ہوگا. مثلا یہی ہماری دیوار ہے نا، یہ تر ہے لیکن اتنی تری نہیں ہے کہ میرے ہاتھ تک جو ہے نا تری آ جائے. یہ ہے کچھ تو ہے نا، اس کے رنگ سے پتہ چل نہیں رہا آپ کو. ٹھنڈک بھی، وہ جگہ خشک ہے، اس طرح اس دیوار پر کچھ خشک جگہ ہے اور کچھ جگہ پہ تھوڑی تری ہے، لیکن اتنی تری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ پہ جو ہے نا تری نظر آنے لگے، اتنی نہیں ہے. تو اگر یہ نجس ہے اور آپ نے ہاتھ لگا دیا، آپ کا ہاتھ پاک رہے گا، نجس نہیں ہوگا، کیونکہ تری منتقل ہی نہیں ہوئی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی تو ہے. ٹیشو پیپر اٹھا کر اس کے اوپر رکھو، ٹیشو پیپر فوراً رکھنے سے فوراً وہ گیلا نہیں ہوگا. اگرچہ ساری رات اس کے ساتھ رکھیں تو وہ ٹیشو پیپر جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا، گیلا ہو جائے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں فوراً منتقل ہونے والی، ساری رات والی سے نجس نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ دیوار نجس ہونا، اس کے ساتھ آپ نے کپڑا رکھا ہے تو کپڑا ٹھنڈا اور گیلا اور وزن اس کا زیادہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کی طرف آیا ہے نا، لیکن وہ نجس نہیں ہوگا کیونکہ ہم چاہتے ہیں فوراً منتقلی، فوراً منتقلی نہیں ہو رہی. سمجھ آئی؟ اچھا، لیکن اگر ہاں اگر تری اتنی کم ہو کہ دوسری چیز کو نہ لگے تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی، خواہ وہ عین نجس کو ہی کیوں نہ لگی ہو. عین نجاست، پیشاب، کسی کی شلوار پہ پیشاب لگا ہوا ہے اور وہ پہلے تو تر تھا، جس نے ہاتھ لگایا اس کا ہاتھ نجس، پھر وہ آہستہ آہستہ سوکھتا جا رہا ہے، سوکھا ہے نا، اب اتنا تری کم ہو گئی ہے کہ وہ آگے منتقل نہیں ہوتا. وہ ہے صحیح تھوڑا اس میں گیلا پن، لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ آگے منتقل ہو، تو آپ کا ہاتھ وہاں لگ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ انتقال والی تو صورت ہی نہیں ہے نا. تو ہمیں نجاست انتقال سے کام کرتی ہے، انتقال کے بغیر نہیں کرتی، منتقل ہوگا. اچھا، اب ایک اور استصحاب آ رہا ہے 120 مسئلے میں. آپ نے اپنا ہاتھ کسی چیز کو لگایا جو نجس تھی، آپ کا ہاتھ پاک تھا، وہ چیز نجس ہے، آپ نے اس چیز کو لگایا اور اس کے بعد آپ کو شک ہوا ہے کہ یہ رطوبت منتقل ہونے والی اس پہ تھی یا منتقل ہونے والی نہیں تھی، بس تھوڑا سا گیلا تھا، آپ کو شک ہے. اب ہاتھ کے بارے میں آپ کیا کہو گے، پاک ہے یا نجس ہے؟ پہلے ہاتھ پاک تھا، اب آپ کو شک ہے، رطوبت اگر منتقل ہوئی ہے تو ہاتھ نجس ہے، اگر منتقل ہونے والی نہیں تھی تو ہاتھ پاک ہے. اب نجاست کے بارے میں، ہاتھ کے نجس ہونے کے بارے میں آپ کو شک ہے تو پاک ہوگا. پہلے پاک تھا، اب شک ہے نجس ہوا یا نہیں، تو استصحاب کریں گے، وہی یقین کھینچ کر لے آئیں گے جو کہہ رہا تھا کہ پاک ہے. قاعدہ طہارت ابتدائی چیز ہوتی ہے، جہاں یقین سابق اور شک لاحق بن رہا ہو نا، وہاں استصحاب جاری کریں. جب سابقہ کا یقین نہیں ہے،
سابقہ کیا حالت تھی. ہمیں ابھی فوراً شک ہوا ہے کہ جیسے پاک ہے یا نجس ہے. سابقہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے, وہاں قاعدہ طہارت جاری ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ شروع سے پتہ نہیں ہے کہ پاک ہے یا نہیں, اس وقت شک ہو کہ پاک تھی یا نہیں, تو پھر ہم قاعدہ طہارت لگائیں گے. اگر پہلے سے پتہ ہے کہ پاک ہے تو پھر وہ استحصال کریں گے. ہاں, تو قاعدہ طہارت بالکل نئے شک کے لیے آتی ہے, جس سے پہلے یقین نہیں ہوتا. جہاں استصحاب والی بات بن رہی ہوگی نا کہ یقین ہے اس کے بعد شک ہے, تو وہاں تو استصحاب ہی ہوگا. اگر ڈائریکٹ ہم باہر نکلے, آپ کو پکڑ کر ہم نے بٹھایا جہاز پہ اور آپ اترے نجف, اور آپ کو فوراً اس چیز کے بارے میں شک ہے پاک ہے کہ نجف, یہاں قاعدہ طہارت جاری ہو جائے گا. ایک دفعہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ پاک ہے, اب شک ہوا ہے, تو یہاں استصحاب ہے. اچھا, مسئلہ نمبر کتنا ٹائم ہو گیا؟ 121. یہاں جو ہے استصحاب بھی جاری ہوگا, بس یہی کافی ہے, والا کرے گا.